بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ بھی میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور اگر تم اس کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتے تو وہ بھی پھر ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے اسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا محبوب اذا سألک عبادی انی فانی قریب، فرمایا جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے، یہ اشارہ امام راضی نے کیا، فرماتے جب آپ کے پاس آ گئے نا، اور جب آپ ہی کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھے تو ان کو فرما دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات معرفت الہی کا سب سے بڑا، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر سرکار کو نہ پہچانا جائے، حضور کی بارگاہ تک حاضری نہ دی جائے تو اللہ کی پہچان کیسے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جیسے جیسے کوئی بڑھتا جاتا ہے، آج بھی جو حضور کے شمائل کو، فضائل کو، خصائل، نبی پاک کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، حضور کے کمالات کو دیکھتا ہے، اسوہ حسنہ کی نورانیت کو دیکھتا ہے، خلق عظیم کا کمال دیکھتا ہے، اس پر معرفت الہی کھلتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے قریب جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، سرکار ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ بھی لاتے، چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، درخت سجدہ نہ بھی کرتے، اور پتھر کلمہ نہ بھی پڑھتے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی کریم کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو مشکوک ہو جاتا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے یہ بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، اسے پتہ نہیں میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا۔ جو لوگ قوت فیصلہ سے محروم ہوتے ہیں وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر پاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو مشکوک کر دیا جاتا ہے نا، جن کے دلوں میں تشکیک پیدا کر دی جاتی ہے، جو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معرفت الہی تو ملے گی حضور کے دروازے سے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ہی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ تو لوگ عقیدہ توحید سے بھی محروم ہو جائیں۔ آپ دیکھیے بڑے سے بڑے کافر بھی جب کلام کرتے تھے تو حضور کے بارے میں شک نہیں کر پاتے، نبی پاک کی ذات کے بارے میں ان کی زبانوں پر کوئی کچا جملہ نہیں آ پاتا، وہ مجبور ہو جاتے۔ بخاری میں موجود ہے، شاہ روم نے جب جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ویسے بھی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، صرف موبائل ہی موبائل نہیں رہنا چاہیے، اور بھی بڑا کچھ ہے بھائی۔ آپ سارے ویڈیو بنانے والے، ہم نے ساری قوم کو صحافی نہیں بنانا، اور بھی کچھ بنانا ہے، تو مہربانی کریں آپ یہ 2-4 دوست جو بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ سید صاحب نے تو میرے ساتھ محبت اتنی فرمائی، مجھے اتنا اصرار کیا، کل میں ہاسپٹل میں تھا تو باقیوں سے میں نے کہا بیمار ہوں، شاہ صاحب سے نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا، میں نے کہا جتنا اصرار ہے اور جتنے عرصے سے میں ان کو انکار کر رہا ہوں، ان کو یہ بات بتا کے تھوڑا سا بھی میں نہیں پریشان کرنا چاہتا، اور میں 10-15 منٹ پہلے آیا تاکہ وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو ہمیشہ عام رکھے۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کبھی آپ ماضی میں جھانکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اور مضبوط کام ہے۔ آپ میری بات پر غور فرمائیے گا، جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی قابل غور ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال پوچھا بادشاہ نے، اس نے پوچھا کہ تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے
کہ رشتے میں بیٹا بیٹھ جاؤ، صحیح کہہ رہے ہیں، بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں، کیمرے والے بھائی تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھے، تشریف رکھے بھائی۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال یہ پوچھا بادشاہ نے مجھ سے، کئی سوالات ہوئے، یہ زیادہ غور کرنا ذرا۔ کہتے اس نے پوچھا کہ بتائیے وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ پتہ ہے امت کا کیا حال ہے، صادق اور امین بندہ ہی نہیں ملتا۔ اب تو لوگ جھوٹ بولتے نہیں، انہوں نے نام ہی بدل دیا ہے۔ اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، جس طرح غیبت کا نام بدل کے گپ شپ رکھ لیا ہے نا، گناہوں کے نام بدل لیے۔ کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ دیکھو کتنی کامل اور اکمل دلیل بن کے نبی کریم آئے ہیں، بظاہر مخالف ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں کچھ منٹوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر پوچھا بتاؤ، تو میں نے کہا گویا رشتے میں وہ میرے بھتیجے ہیں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں مخالف ہو کر سامنے آتا ہوں، پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، جناب سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، اور میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ ابو سفیان کہنے لگے مجھے قسم ہے، مخالفت اپنی جگہ پر اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ دوستو کہتے گفتگو ختم ہوئی، میں نے بادشاہ سے کہا کوئی نتیجہ تو بیان کرے، تو یہ دیکھیں بادشاہ اس بات سے کہاں پہنچا ہے، اس بات سے وہ پہنچ کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اگر یہ سچ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ میرے بھائیوں، حضور کی معرفت، نبی پاک کا پیار، نبی پاک سے وابستگی، آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نبی پاک کا دیوانہ بنانے کے لیے، بڑی مشقت کی ہے۔ ہر دوسری بات عشق رسول کی، ہر تیسرا جملہ ادب رسول کا، انہوں نے بڑی محنت کی۔ لوگ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب فلاں سنت پر بات نہیں کی گئی، اسوہ حسنہ کا فلاں پہلو اجاگر نہیں کیا گیا، اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس قوم کو نبی پاک کا عاشق بنا دیا ہے، اور جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، پھر تو اشارے کنائے میں بھی غلامی ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی نام سے بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی پکار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا، تو میں نے کہا تو کھائے گا کیا؟ تو کہنے لگا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ملے گا کھا لوں گا۔ میں نے کہا یہ کمرے پسند کر لے جو اچھا لگے، تو کہنے لگا حضور غلام اور پسند ناپسند؟ فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ میرے سینے سے لگ، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بھائی نبی پاک کے غلاموں کو اتنی معرفت ہو گئی تھی حضور کی بات کی۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات ہو سکے، لیکن دو چار دوست ہیں جو ترتیب سیدھی کرا رہے ہیں۔ بھائی آپ میری طرف دیکھیں، پیارے بھائی آپ میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رہے۔ بھائی جان آپ چھوڑیں، بس ان کو چھوڑ دیں، کچھ دوست جہاں کھڑے ہیں اب تو بات مکمل ہونے پہ آئی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوست ترتیب سے نہیں کھڑے، فقیروں کے ڈیرے پہ رونق کی بہت زیادہ ہے۔ وہ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا دیکھیں نا رونق کی بڑی ہے، وہ دیکھیں تا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، تو اقلیتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اکثریتیں اتنی جلدی جمع کرنا مشکل کام ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔
یہ رونق کی بڑی لگی ہوئی ہے تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بہرحال آپ چھوڑ دیں جی، یہ چپ کرانے والے چپ کر دیں، سنیں بس بات سنیں، آپ چھوڑیں، آپ میری طرف دیکھیں بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا نا صحابہ کو، وہ سمجھ گئے، تو پھر تو حال یہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو سرکار نے آواز دی، تو کہتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا بلایا تو آئے نہیں،